اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر خیر بھی رکھا اور شر بھی رکھا۔ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم انسان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس میں بدکاری اور پرہیزگاری القاء کی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خیرکاری اور بدکاری کا مجموعہ بنایا اور ان کو دونوں راستے بتائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انہیں دونوں راستے دکھائے، اور اصول یہ بنایا کہ جو انسان اپنے اوپر خیر کو غالب کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، ہم المفلحون، فلاح پانے والوں میں سے ہوگا، اور جو انسان اپنے اوپر شر کو حاوی کرے گا تو وہ انسان برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، زندگی کا انداز وہ اپنے لیے خود چوز کر سکتا ہے۔ He can choose his community for himself، وہ اپنے لیے اپنی کمیونٹی خود چوز کرتا ہے۔ اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ اگر برے صحبت میں بیٹھے گا تو ان کے برے اثرات اس پہ ہوں گے، اور اگر وہ نیک صحبت میں بیٹھے گا تو وہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔ نیک سے نیک انسان بھی اگر غافلین کے محفل میں بیٹھے گا تو ان کا اثر اس پہ پڑے گا، اور اگر برا سے برا انسان بھی اگر نیکوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اسے پہنچے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع فرمایا کہ ایسے شخص کے ساتھ نہ بیٹھے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ، کہ وہ بندہ جس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی اس کی صحبت میں نہ رہے۔ اور یہاں پر آخر میں نے ایک لفظ یوز کیا فَتَرْضَىٰ، یہ لفظ جب بھی میں کہتا ہوں تو میرا دل کانپتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ کہیں ان کی صحبت کی وجہ سے آپ کو رد نہ کیا جائے۔ یہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ان کے پیارے نبی ہیں، تو پھر میں اور آپ کون ہیں؟ تو ہم نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آج اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی لاپرواہی کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے آپ کے ساتھ اگر کوئی وعدے کی خلاف ورزی کرے گا تو آپ ناراض ہوں گے یا نہیں؟ اسی طرح ہم اللہ سے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میرے دل پہ تو کچھ اثر نہیں پڑتا، اور یہ کوسچن مجھ سے کئی دنوں پہلے کمنٹ میں کسی نے کیا ہوا تھا۔ میں نے ویڈیو نماز کے اوپر بنائی تھی کہ نماز جو نہیں پڑھتا تو وہ اس کی زندگی میں خوشی نہیں رہتی۔ اس نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ سر میں اگر پڑھوں یا نہ پڑھوں مجھے خوشی یا غم نہیں ملتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے بھائی ایسا ہے نا کہ جب انسان ایک مرتبہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ لگ جاتا ہے، پھر جب انسان دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ دوسرا داغ لگ جاتا ہے، اور جب وہ انسان تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ تیسرا داغ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کے دل پہ داغ لگتے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل سارا کا سارا کالا ہو جاتا ہے، پھر اس میں گناہ اور کی تمیز نہیں رہتی، وہ اگر گناہ کرے بھی تو اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو پیارے بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی یہ مرض لگا ہوا ہو، تو استغفار زیادہ پڑھا کرے، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ زیادہ پڑھا کرے، انشاءاللہ آپ کو نمازوں کا وہ لذت معلوم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آج کل تو لوگوں پہ بالکل اثر نہیں پڑ رہا کہ وہ لوگ اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو آئے قرآن میں دیکھیں اللہ رب العزت نے کئی قوموں کو اس طرح ذلیل اور خوار کیا کہ کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقِهِمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جب انہوں نے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا تو اللہ رب العزت نے ان پہ لعنتیں برسائی اور ان کو دلوں کو سخت کیا۔ یہاں پر دل سخت کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان اس کو معلوم ہوگا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن وہ پھر بھی اپنے تھوڑی سی لذت کے وقتی لذت کے لیے اللہ کے احکام کو پیچھے چھوڑ دے گا، یعنی ان کے دلوں کو کالا کیا گیا تھا۔ اب اگر آپ دیکھیں نا، یہ جو آئرن ہوتا ہے، آئرن کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ دو طریقوں سے ہٹتا ہے، یا تو وہ آگ سے ہٹایا جاتا ہے یا تو اس کو ریگمل سے ہٹایا جاتا ہے۔ اگر ریگمل سے نہ ہٹایا جائے تو آگ سے ہٹایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے دل کو زنگ لگ جائے یعنی انسان کا دل کالا ہو جائے
تو اس کو بھی دو طریقوں سے صاف کیا جاتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان استغفار پڑھے یا اذکار کرے، یا تو جہنم کی آگ سے صاف کیا جائے گا۔ تو اٹس ڈیپینڈ آن یو کہ آپ کس طریقے سے اپنے دل کو صاف کرنا چاہیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو صاف کرنا چاہیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے اپنے دل کو صاف کریں گے۔